تو جناب خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے موٹیویشن میں دعا کے حوالے سے، اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہ زیادہ گہرائی میں جا کر اس فینومینا کو سائیکولوجیکل نظر سے دیکھیں گے کہ کون سے سائیکولوجیکل فینومینی جنریٹ کرتی ہے دعا کی کیفیت انسان کے دماغ میں، اس کے ذہن میں، روح پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہم نے موٹیویشن کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ وہ کام کے لیے آپ سب سے زیادہ موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں کہ جہاں انسان کی طاقت، قوت اور ہمت مجتمع ہو جائے، ایک جگہ آ جائے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ ایسے کام کر گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو کہ عام کیفیتوں میں شاید بادی نظر میں آپ کو ناممکن دکھائی دیں۔ تو جب باڈی، مائنڈ اور سول یکجا ہوتے ہیں تو اس کیفیت میں ہمت، قوت اور طاقت اکٹھی ہو جاتی ہے انسان کے اندر، اور وہ ناممکنات کرنے کی ایک صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ یہاں پر ہم نے آپ سے جو ابتدائی بات چیت کی اور آپ سے عرض کیا کہ دعا جو ہے وہ ایک پکار کی کیفیت ہوتی ہے، ایک ڈائیلاگ کی کیفیت ہوتی ہے، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جہاں انسان کو یہ لگتا ہے کہ وہ مجبور محض نہیں ہے، وہ اچانک اپنے آپ کو ہر طرح کی پابندیوں سے، ہر طرح کے بیریئرز سے، ہر طرح کی قید سے اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے۔ تو وہ دنیا کے بدترین قید خانے میں بھی کوئی اس کو دعا کرنے سے نہیں روک سکتا۔ یعنی ایک آزادی کی کیفیت ہے دعا کے اندر، ایک حریت کا سما ہے دعا کے اندر، اور اس حریت نے اس کو ایک ہائیسٹ ہیومن ویلیو بنا دیا ہے۔ یعنی کہ ایک ایسی دولت ہے اس کے پاس جس کو وہ جب، جہاں اور جتنا خرچ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور کوئی اس سے اس دولت کو چھین نہیں سکتا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دعا نے انسان کو ڈائریکٹلی دا موسٹ پاورفل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے۔ تو جب آپ کسی عظیم ترین طاقت کے ساتھ کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں تو آپ کے اندر بھی لا محالہ ایک طاقت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ جتنے بھی کمزور ہوں، جتنے بھی لاغر ہوں، جتنے ہی ریسورس لیس ہوں، جب آپ موسٹ پاورفل کے ساتھ کنیکٹڈ فیل کرنے لگے تو آپ کے اندر سے وہ ہوپ لیسنس، ہیلپ لیسنس اینڈ ہیپ لیسنس ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ ذرا طاقت دیکھیے دعا کی، اور یہ اس کو کہیں سے جا کے خریدنی نہیں ہے، یہ اس کو کسی سے سیکھنی نہیں ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، وہ ڈسکور کرتا جاتا ہے اپنے اندر مختلف کیفیات کو جو دعا سے اجاگر ہوتی ہیں۔ ایک اور پہلو اس کے علاوہ کہ دعا سے وہ اپنی ہوپ لیسنس اور ہیلپ لیسنس اور ہیپ لیسنس کو ٹریٹ کرتا ہے، اور اپنے احساس کمزوری کو ختم کرتا ہے، اپنی بیچارگی کی کیفیت کو ختم کرتا ہے، اپنی حریت کا اعلان کرتا ہے۔ اس بات کا اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے دنیا میں غلام نہیں کر سکتا۔ تو اس کے علاوہ جو ایک سائیکولوجیکل فینومینا پیدا کرتا ہے دعا کا یہ منظر انسان کے اندر، وہ ہے تسکین اور ہیپینس، ایک جوائے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے بہت محنت کی کسی امتحان کے لیے، اب امتحان ہونے کو ہے، اور اس امتحان میں جانے سے پہلے میں نے دعا کی۔ تو جتنی بھی آپ کسی امتحان کے لیے محنت کر لیجئے، ایک ڈاؤٹ کی کیفیت رہتی ہے، کافی ہے یہ یا نہیں، کہیں کچھ ایسے سوال تو نہیں آ جائیں گے اس امتحان میں جن کی میں نے تیاری ہی نہیں کی۔ تو یعنی وہ جو ڈاؤٹ ہے، یہ ڈاؤٹ آپ کی بیسٹ پاسبل پرفارمنس کے اندر بیریئر ہے، آپ کا بیسٹ باہر نہیں آتا، اور اچانک آپ دعا کی کیفیت میں جاتے ہیں، اور اس کی پاور دیکھیے سائیکولوجیکل فینومینا کے دعا کے، کہ وہ ڈاؤٹ آپ کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، یہ فوراً آپ ڈاؤٹ سے یقین کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ اور ایسے میں یہ صرف دعا آپ کی نہیں، بلکہ اگر آپ کا کوئی پیارا، آپ کا کوئی چاہنے والا، بعض اوقات ایسا شخص کوئی جس کو آپ جانتے ہی نہیں، وہ آپ کے لیے دعا کر دے تو پھر بھی وہ ڈاؤٹ کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو سائیکولوجیکلی اسپیکنگ آپ یوں سمجھیے کہ یہ اینٹی ڈاؤٹ ایک ٹریٹمنٹ کا نام ہے دعا۔ آپ کے اندر سے ڈاؤٹ ختم ہو گیا، آپ کے اندر سے یہ کیفیت ختم ہو گئی کہ نہیں، کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے،
اور پھر وہ جو کانفیڈنس اور اعتماد پیدا ہوتا ہے وہ دیکھا چاہیے۔ ہاں ساتھ ساتھ یہ لوگوں میں ایک اور بھی احساس پیدا کرتی ہے کہ کہیں کوئی دوسرا شخص میری شکایت نہ کر دے، تو معاشرتی لیول پر دعا کی کیفیت ایک شکایت کی بھی ہے۔ یعنی انسانوں میں یہ ہمت پیدا ہونا کہ میں ہائیسٹ پاور کو، معاشرے کی شکایت بھی کر سکتا ہوں۔ تو جس وقت ایک بھوکا یہ کہتا ہے کہ میں بہت بھوکا ہوں، میری بھوک ختم کرو، تو اصل میں وہ اپنے معاشرے کی شکایت بھی تو کر رہا ہوتا ہے نا۔ وہ ان لوگوں کی شکایت بھی تو کر رہا ہے جو سب طاقت رکھتے ہیں اور ریسورسز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ ہائیسٹ پاور کو بتاتا ہے کہ انسانوں نے یہاں ایک اس طرح کا خدا بننا شروع کر دیا ہے جہاں وہ ریسورسز کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، یعنی وہ جس کا تو نے کہا تھا کہ میں رزق کا ذمہ دار ہوں، وہ اس کے اوپر اس طرح سانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب وہ رزق مجھ تک نہیں پہنچ رہا۔ تو یوں ایک کیفیت دعا میں بد دعا کی بھی ہے، اور یہ آپ کو بتائے کہ ہم سب چاہے کتنے بھی پاورفل ہوں، ہمیں ہر وقت یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ کوئی ہمیں بد دعا نہ دے دے۔ تو اس کا آپ دیکھیے ایک اور منظر بھی ہے شکایت اور پکار ہونے کے حوالے سے، کہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بھی ہر وقت اس پاسبلٹی میں اور فکر میں لگا رہے کہ کہیں کوئی مجھے ایسا نہ کہہ دے، کوئی بد دعا کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے۔ تو اس بد دعا سے اب وہ چیز جو دعا نے ڈاؤٹ ریموو کیا تھا، وہ ڈاؤٹ اب اس شخص میں پیدا ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو پھر وہ ڈکلائن اور ڈیزاسٹرز اس کی زندگی میں اس ڈاؤٹ کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ کسی نے مجھے بد دعا دی ہے، اس سے ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ اس کی ایفیشنسی میں آنے لگتا ہے۔ تو دیکھیے ایک پیوٹل فورس بن گئی ہے سائیکولوجیکلی انسان کے دماغ میں، کہ جب وہ پازیٹیولی کام کرے تو ڈاؤٹ ریموو کر کے دا بیسٹ پاسبل سٹارٹس ٹو کم آؤٹ، اور اگر بد دعا کی شکل اختیار کر لے تو پھر وہ انسان کے اندر ایک ڈاؤٹ کی کیفیت پیدا کر کے اس کی پرفارمنس کو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس کا یہ جو وعدہ ہے انسان کے اندر سیٹسفیکشن کی کیفیت پیدا کرنے کا، اس میں ایک پہلو جب آپ طاقتور ہو جاتے ہیں نا اور یہ طاقت محسوس کرنے لگتے ہیں جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، تو پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ آپ تھوڑے زیادہ طاقت کے ساتھ ساتھ فارگیونگ بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اندر ایک یہ کیپیسٹی بھی آ جاتی ہے کہ آپ کسی کو معاف کر سکیں، عفو درگزر کی کیفیت بھی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں اس سے معاف بھی کرتا ہوں، اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ تو کتنی زیادہ ہیومن ویلیوز ہیں جو جنریٹ ہو رہی ہیں ایک ایسی طاقت سے انسان کے اندر، جو کہ اگر وہ جگا لے تو آپ امیجن کیجئے کہ حریت اس کے اندر پیدا کر رہی ہیں، قربت خدا، ہائیسٹ پاور کے ساتھ قربت کی کیفیت اس کے لیے پیدا کر رہی ہیں، ڈاؤٹ اس کے اندر سے ریموو کر رہی ہیں، اور اس کو ہیپینس کی اور تسکین کی کیفیات سے روشناس کرا رہی ہیں، اس کے اندر ہمت، قوت اور طاقت کو یکجا کرنے کے کام آ رہی ہیں۔ تو آئندہ جب آپ لفظ دعا اپنے لیے استعمال کریں تو یہ نہ خیال کیجیے گا کہ یہ محض ایک مذہبی ریچول ہے، یہ کوئی حصہ ہے، ایک سپلیکیشن ہے، نہیں، یہ بہت بڑا سائیکولوجیکل فینومینا ہے جسے اگر انسان ڈسکور کر لے تو وہ بہت حد تک ایکوپڈ فیل کرتا ہے مشکل ترین لمحوں میں، اور بعض اوقات یہ جو ٹول ہے دعا کا، یہ اسے پار لگا دیتا ہے اس کی کشتی کو جب وہ پھنسی ہوئی ہو بیچ منجھدار میں اور مشکلات میں۔ ڈیولپ کرنا اس کیپیسٹی کو اپنے اندر، یہ بہت ہی کارآمد سائیکولوجیکل فینومینا ہے، اور یہ مقصد تھا کہ نہ صرف اسے ایک موٹیویشنل فورس کے طور پر بلکہ ایک تھراپیوٹک فورس کے طور پر آپ تک پہنچایا جائے، اور آپ اس عظیم طاقت کو ایکسپلائٹ کر سکیں اپنے اندر فار یور بیٹرمنٹ اینڈ یور بیٹر مینٹل ہیلتھ۔